دہکتے ہوئے سورج کے غروب ہونے کا منظر جب پانی پر نظر آنے لگے تو پانی بھی کھولتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جنگل کے بیچوں بیچ ان 4 درختوں کی کہانی کوئی نہیں جانتا جو اندھیرا ہونے پر خود بخود چمکنے لگتے ہیں۔ پورے چاند کی رات میں جہاں چاندنی سے ہر چیز چمکنے لگے گی، وہیں ناقابل برداشت تصادم کی آوازوں سے پورا جنگل گونجنے لگے گا۔ اس جھونپڑی سے روشنی دکھائی دینا تو معمولی سی بات ہے، اس آسیب زدہ آوازوں کے گونجنے سے گاؤں کا ہر شخص اپنے گھر میں دبک کر بیٹھا رہے گا۔ آس پاس کے گاؤں میں بسنے والے کسی شخص نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آخر وہاں ایسا کیا ہوا کہ ہر چاندنی رات میں رونے کی آوازوں سے پورا جنگل گونجنے لگتا ہے۔ حال ہی میں شہر سے کچھ لوگ گاؤں کے باہر والے بنگلے میں کچھ دن رہنے کے لیے آئے ہیں، جو اس قسم کے ہونے والے تمام تر واقعات سے ناواقف ہے۔ اندھیرا ہوتے ہی سردی کی شدت بھی بڑھنے لگی ہے۔ دھند نے سارے جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جہاں دن میں کوئی ادھر آنے کی جرات نہیں رکھتا، وہاں رات میں کوئی ادھر آئے، یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ بدقسمتی سے ارم آج گھر پر اکیلی ہے۔ بھیانک آوازوں سے اس کے کان پھٹنے لگے۔ ساری رات وہ سو نہیں سکی، کبھی کھڑکی سے باہر دیکھتی تو کبھی چھت سے۔ ساری رات قیامت خیز گزری۔ صبح کے ہوتے ہی کھیتوں کی پگڈنڈیوں پر کچھ لوگ چلتے دکھائی دیے تو جان میں جان آئی۔ وہ ناشتہ کر کے جلدی ہی گاؤں کی طرف چل نکلی تاکہ رات کو آنے والی آوازوں کے بارے میں پوچھ سکے، لیکن کوئی بھی حقیقت سے واقف نہیں۔ ہر کسی نے اپنی اپنی من گھڑت کہانیاں بنا رکھی ہیں۔ وہ گاؤں کی لائبریری میں بھی گئی تاکہ کچھ پتہ چل سکے، مگر وہ ناکام رہی۔ شام ہو گئی، اندھیرا چھانے لگا، دھند ہر طرف پھیلنے لگی۔ اب گھر چلنا چاہیے، یہ سوچ کر وہ واپس مڑی کہ اچانک جانوروں کی آوازوں نے اسے خوف زدہ کر دیا۔ وہ بے اختیار بھاگنے لگی۔ ایک دھکے سے وہ زمین پر گری جیسے دھند کے طوفان نے اسے زمین پر پٹک دیا ہو۔ بمشکل وہ کھڑی ہوئی اور اپنے سامنے کسی چیز کو چمکتے دیکھا۔ ارم پوری بہادری سے اس چمکتی ہوئی چیز کے پیچھے بھاگی اور نہ جانے کب وہ اسی گھر کے قریب پہنچ گئی جس سے آنے والی آوازوں نے سارے گاؤں کو بے چین کر رکھا تھا۔ گھر کے قریب ایک بچی کو ہاتھ میں لالٹین پکڑے اندر کی جانب جاتے دیکھا۔ ارم نے زوردار آواز سے پوچھا، کون ہو تم؟ مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر اندر چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ایک معمولی سی لالٹین کی روشنی سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ ارم ایک بہادر لڑکی تھی، مگر اس وقت اس کی ہمت جواب دینے لگی۔ وہ دھند کو چیرتی ہوئی بمشکل گھر پہنچی، وضو کیا، نفل پڑھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ صحیح سلامت گھر پہنچ گئی۔ ساری رات طرح طرح کے خیالوں نے سونے نہیں دیا۔ آگ کے پاس بیٹھ کر وہ اس بچی کے بارے میں سوچنے لگی کہ وہ کون تھی۔ ارم جانتی تھی کہ ہر کہانی کے پیچھے ایک وجہ ضرور ہوتی ہے، اور وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کہانی کے پیچھے ایسی کیا وجہ تھی کہ یہ کہانی اتنی بھیانک بن گئی۔ وہ دن میں کئی بار اس گھر میں جانے کی غرض سے ادھر گئی، مگر ہمیشہ ایک بچی کو اندر موجود دیکھ کر وہ واپس آ گئی۔ دن گزرتے گئے اور پریشانی بڑھتی گئی۔
آج کا غروب ہوتا سورج شاید کل کسی کی روشن صبح بن جائے، یہ سوچ کر وہ اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ آج 14ویں کا چاند بھی دھند سے مدھم دکھائی دے رہا تھا۔ رات کی تاریکی اور بھی بھیانک نظر آنے لگی۔ ارم رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر اسٹڈی روم میں بیٹھی سب کے سونے کا انتظار کرنے لگی۔ گھر والوں کے سونے کے بعد وہ خاموشی سے نکلی اور جنگل کی طرف چل پڑی۔ اپنی بے ترتیب سانسوں کے ساتھ وہ ذکر خدا کرتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ طرح طرح کے خیالوں نے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ گھر سے روشنی دکھائی دینے لگی اور خلاف معمول آج بچی کی بجائے ایک ادھیڑ عمر کا آدمی گھر کی طرف جاتا دکھائی دیا۔ وہ خاموشی کے ساتھ اس کے پیچھے چلتی رہی، مگر گھر شکستہ حال اور ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھی۔ ہر طرف بکھرا ہوا سامان ہولناک منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک کمرے میں ہلتی ہوئی چیئر اور خود بخود پکتے ہوئے کھانے نے دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اچانک چھڑی کے ساتھ چلتے ہوئے کسی بزرگ کی آواز نے دل دہلا دیا۔ ڈرنا مت، میں بھی تمہاری طرح کبھی زندہ تھا۔ میں جانتا ہوں تم ہم پر گزری قیامت کو جاننا چاہتی ہو، تو سنو۔ کچھ عرصہ ہوا کوئی جان لیوا وبا پھیلی ہوئی تھی۔ جو بھی اس کی لپیٹ میں آیا وہ بچ نہ سکا۔ دکانیں، بازار، اسپتال، سبھی کچھ بند کر دیا گیا۔ جہاں سب اپنے گھروں میں قید تھے، وہیں میں بھی اپنی خالی جیب کے ساتھ زندگی کے تمام ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دن جیسے تیسے کر کے گھر میں گزارا کیا۔ میرے بچے خالی نگاہوں کے ساتھ میری طرف دیکھتے رہے اور میں ان کے لیے کھانے کا انتظام نہ کر سکا۔ ارم خاموشی سے سنتی رہی۔ پہلے میرے جگر کا ٹکڑا اس دنیا سے چلا گیا۔ میری بیوی اس دکھ کی تاب نہ لا سکی، اور پھر میری بیٹی نے بھی دم توڑ دیا۔ یہ کہتے ہی آواز آنا بند ہو گئی۔ ارم نے بالائی منزل پر موجود ساری فیملی کی لاشوں کا مناسب کفن دفن کا بندوبست کیا، صدقہ و خیرات کی، کیونکہ صدقہ 1000 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اب چاندنی رات میں کوئی نہیں روتا، کوئی درخت نہیں چمکتا۔ خدا گواہ ہے کہ سبھی آسیب وہاں سے جا چکے ہیں۔ اس کہانی کو سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اکثر ہم اپنی خیرات و صدقات پروفیشنل بیکاریوں کو دے کر ضائع کر دیتے ہیں۔ روز کا ہزاروں کمانے والے لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے اپنے ہی معاشرے میں موجود غریب اور سفید پوش لوگوں کی تلاش کیجیے جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تاکہ دوبارہ کوئی گھر آسیب زدہ نہ ہو، کوئی چاندنی راتوں میں نہ روئے۔ اور حقیقت میں یہی لوگ مدد کے حقدار ہیں۔ آج ارم کی وجہ سے سارا گاؤں بہت خوش تھا۔ ارم اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اب وہ پرسکون تھی اپنی زندگی کے نئے سفر کے لیے۔